فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال اللہ عز وجل فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین سورت الکوثر کی تلاوت کی اور سورت البقرہ اس کی ایک آیت 152 آیت جو ہے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورت الکوثر کا جو ایک بنیادی مضمون ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس الکوثر کے تصور کے علاوہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر ان کے امتیوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت میسر آئے تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اس کی راہ میں قربانی دینی چاہیے۔ اور یہ بات رب ذوالجلال نے ایک اور موقع پر بھی عطا فرمائی کہ جب نبی رحمت علیہ السلام کی ایک طویل محنت اور مشقتیں اور جنگوں کے معاملات سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کی بشارت ملی اور مکہ فتح ہوا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور کامیابی میسر آ گئی۔ فسبح بحمد ربک، تو اے نبی آپ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، گویا کہ تسبیح کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کریں۔ واستغفرہ، اور اس سے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اور سورت الکوثر جس موقع پر نازل ہوئی اس وقت صورتحال نبی رحمت علیہ السلام کی ذاتی حیثیت میں یہ تھی کہ مکہ میں مخالفت تو اپنے زور پر تھی ہی، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو اور آپ کی عزت کو نقصان پہنچ ہی رہا تھا، لیکن طعنہ زنی اور آپ پر آوازہ کسنے کا جو عمل تھا وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور اسی دوران اللہ رب العزت نے ایک بڑی آزمائش سے اپنے نبی کو گزارا کہ مختلف مراحل میں 3 بیٹے عطا کیے اور تینوں کے تینوں مختلف وقفوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقیناً بہت دکھ تھا۔ باہر کی دنیا الگ سے اذیتیں دے رہی تھی، مال و متاع اور عزت اور خاندان کو نقصان الگ سے پہنچ رہے تھے، اور گھر کی صورتحال بھی کہ تینوں بیٹے مختلف وقفوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس پر مزید یہ کہ دشمنوں نے یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نسل ہو گئے ہیں، اب تو ان کا خاندان، ان کا نام آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ نرینہ اولاد اور بیٹے تو سب کے سب وفات پا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر الکوثر کی بشارت دی کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر بھی عطا کیا، لیکن دونوں عظیم بشارتوں کے فوراً بعد جو بات کہی گئی ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ اب تم خوشیاں مناؤ۔ الکوثر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں الکوثر کے بارے میں تذکرہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ جو تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا، جو میں آپ کے سامنے کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ بالکل آخری ایام میں آپ اپنے گھر سے نکلے اور جبل احد، جہاں پر احد کا واقعہ رونما ہوا تھا، وہاں پہنچے۔ سیدنا امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کی قبر پر دعا پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد ایک بڑی چٹان پہ کھڑے ہوئے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاید اب ہماری ملاقات آج کے بعد حوض کوثر پر ہی ہوگی کہ جس کو میں اس مقام سے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں حوض کوثر کی خوبصورتیاں اور اس کی لذتیں اور اس کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن قابل غور بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے الکوثر جیسی عظیم نعمت جب عطا کی اور مکہ کی فتح کی صورت میں ایک عظیم کامیابی جب عطا کی، تو دونوں موقعوں پر یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو اب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور ادھر کہا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے اور ہماری مدد کی وجہ سے یہ کامیابی اور فتح نصیب ہوئی ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کو یاد کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اور اپنی خطاؤں کی طرف جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی امکان میں بھی موجود نہیں تھی، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے رسول کسی قسم کی خطا اور غلطی اور گناہ کے راستے پر چل سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول کو یہ تعلیم دی کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اور استغفار بھی کریں۔ لیکن در حقیقت نبی کو وسیلہ بنا کر تعلیم ہمیں کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی بڑی بشارت، بڑی خوشخبری، کوئی بڑی نعمت ملنے کا موقع ملے، یا اس کا تم تذکرہ کرو یا اس کو تم یاد کرو، تو پھر اس خوشی کا اظہار جو کرنا چاہیے اس کا طریقہ ایک ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا جائے۔ سب سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ صرف اور صرف اسی کے کرم سے اور اسی کے فضل سے یہ نعمت میسر آئی ہے۔ کسی طالب علم کو امتحان میں کامیابی مل جائے، کسی کاروباری فرد کو اس کے کاروبار میں نفع اور فائدہ حاصل ہو جائے، کسی ملازم کو اس کی ملازمت میں ترقی ہو جائے، کسی قوم کو ایک ترقی کے راستے پر چلنے کا موقع مل جائے، یا کسی مصیبت سے نکلنے کا موقع میسر آ جائے، جو بھی دنیا میں خوشی اور کامیابی کی صورت ہو سکتی ہے، تو اس کی خوشی کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم اللہ کو یاد کرو کہ اس اللہ نے تمہیں اس بڑی مصیبت سے آزاد کیا، نجات دلائی اور اتنی بڑی کامیابی سے تمہیں نوازا ہے۔ جب اللہ کی تعریف کی بات آتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی باوقار انداز ہے، اس باوقار انداز میں جہاں دعائیں کی جاتی ہیں، جہاں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہاں ہر پل اپنی خوشی کے اظہار کے موقع پر یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ خوشی کا انداز میرے اللہ کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز ہے، پسندیدہ ہے یا پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اس بات کے پابند ہیں، ہم نے اپنے اللہ سے یہ اقرار کر رکھا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے، تیرے مطیع، تیرے غلام، تیرے فرما بردار، تیرے اطاعت گزار ہیں۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہم نے کر رکھا ہے اپنے اللہ سے، اور اس کا اظہار ہم ہر روز
مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کا اقرار اللہ رب العزت ہم سے دن میں کوئی 30-35 مرتبہ کرواتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان فرد جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو ان 5 نمازوں میں کم از کم 30-35 مرتبہ وہ اپنے اللہ سے اس معاہدے کو دہراتا ہے، اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے مطیع ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ ہم دنیا میں اس طرح کے آزاد نہیں ہیں کہ جن کے دل میں جو آئے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے جب ایک بندہ کوئی بھی معاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اسے اپنے معاہدے کی پابندی کرتے وقت ہر لمحے اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ میں اب اس حالت میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اسے اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور ہماری دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مثال وہ ہم اپنے معاشروں میں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پولیس کا جب کوئی فرد، کوئی سپاہی وردی جب پہن لیتا ہے، فوج کا جب کوئی سپاہی یا اس کا آفیسر جب وردی پہن لیتا ہے تو وردی کا لباس پہنتے ہی اور اپنے سینے اور کندھوں پر ایک خاص قسم کا نشان آویزہ کرتے ہی وہ اپنے آپ کو ایک مختلف فرد سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں کچھ ایسے کام جو اس لباس کے علاوہ عام لباس میں کر سکتا تھا، اس لباس میں آنے کے بعد اب وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لباس کا، اس وردی کا ایک تقاضا ہے، اس تمغے کا ایک تقاضا ہے، اس نشان کے ایک تقاضا ہے۔ اس لباس کے اندر رہتے ہوئے میں یہ اور یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایک تو اس لباس کی عزت اور وقار کے یہ خلاف ہوگا، اور دوسرا مجھے اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ مجھ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب تم نے اس پابندی کو اختیار کرتے ہوئے تم نے یہ کام کیسے کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ ملازمین ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، جب بھی وہ کسی دفتر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس ڈیوٹی کے اوقات میں کچھ کام نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے اندازہ ہے کہ میں اس ڈیوٹی کے اندر پابند ہوں، اس کے درمیان میں یہ والے کام نہیں کر سکتا جو میں اپنے گھر میں کر سکتا تھا، جو میں گلی بازار میں کر سکتا تھا، لیکن اب دفتر میں، ادارے میں آنے کے بعد میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے، اور ابھی تک ہم یہ سمجھانے میں صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے کہ جس طرح ایک پولیس کا سپاہی لباس پہننے کے بعد، وردی پہننے کے بعد پابند ہو جاتا ہے، جس طرح فوج کا سپاہی اور اس کا آفیسر لباس پہننے کے بعد کچھ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی ملازم اپنے دفتر اور اپنے ادارے میں جانے کے بعد ڈیوٹی کے دوران کچھ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے، تو ہم مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر کچھ چیزوں کے پابند ہو گئے ہیں، زندگی بھر کچھ چیزوں کے پابند ہو گئے ہیں، اور اس پابندی میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کے حالات ہوں، کوئی کام کرنا ہو یا کوئی کام نہ کرنا ہو۔ میرا اللہ اور آپ کا رب ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب تم میرے بندے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو کچھ پابندیاں لازم ہیں، اور یہ پابندیاں دونوں حوالوں سے، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس لیے آج کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 سورتوں کا حوالہ دیا، اور یہ دونوں بہت بڑی اہم خوشیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ صورتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کوئی معمولی خوشی کا موقع نہیں تھا۔ پوری سرزمین عرب میں مکہ کا فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے، پورا عرب، اور کوثر کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ساری امتیں
امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رشک کرنے والی ہو جائیں گی کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کو اور جس کے نبی کو اللہ نے یہ شفاعت اور کوثر جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ لیکن کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے کہ اللہ نے فوراً یہ کہا کہ اے رسول ہم آپ کو یہ نعمت عطا کر رہے ہیں، فوراً میرے سامنے سر جھکا دو، نماز پڑھو، قربانی دو اور استغفار کرو۔ تو ہماری خوشی کا سب سے بنیادی جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس آزادی کے موقع پر جو حقیقتاً صرف ایک اعلانیہ قسم کی آزادی تو ہے، ایک مکمل آزادی جسے کہا جا سکتا ہے کہ جس خواب کو ہم لوگوں نے سجا کر اس زمین پر قدم رکھا تھا ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کم از کم مختلف جو تحقیقات اب تک آ چکی ہیں، یہ جو پاکستان بنا تھا، اس پاکستان کے بننے کے دوران جن لوگوں نے ہجرت کی تھی سرزمین ہند سے سرزمین پاکستان کی طرف، تو اس ہجرت کے دوران کم از کم 25 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے، کم از کم، اور یہ کم از کم ہے، تعداد اس سے زیادہ، اور یہ تحقیق جیسے جیسے مزید جو انفارمیشنز جمع ہو رہی ہیں اور سابقہ رسائل، اخبارات، دستاویزات اور مختلف معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب ان سے مل رہی ہیں۔ تو اتنی بڑی، اور وہ لوگ جو یہ خواب دل میں سجا کر اس زمین میں داخل ہو رہے تھے، وہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اب ہم آزاد ہوں گے، اس ملک میں ہمارے فیصلے ہم اپنی مرضی سے کر سکیں گے، ہم قرآن اور اللہ کی رسول کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں گے، امن و امان ہوگا، عزت نفس ہوگی، رزق حلال کمانے کے طریقے ہوں گے، ہر ایک شخص دوسرے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ سارے خواب تھے جس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ ساری جدوجہد کی تھی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ نام نہاد قسم کے دانشور جتنا مرضی شور مچاتے رہیں اور ہمارا میڈیا چاہے جتنے مرضی اس پر تبصرے کرتا رہے کہ یہ پاکستان اس دین کی غرض سے اور لا الہ کے حوالے سے نہیں بنا تھا، ان کی کسی بھی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ سورج جب نکل آتا ہے تو پھر چنگاریوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اتنی بڑی حقیقتیں کہ جس کو دیکھنے والے ابھی تک دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ خود پاکستان میں آپ کو پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایسی ہستیاں مل جائیں گی سینکڑوں کی تعداد میں۔ لاہور میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو لاہور میں کئی محلے، پورے کے پورے محلے ایسے ہیں کہ جہاں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کر کے راوی کو پار کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے راوی پار نہیں کیا تھا، پانی کا دریا نہیں پار کیا تھا، ہم نے خون کا دریا پار کیا تھا۔ یہ بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں کراچی سے لے کر اور پشاور تک، اور پشاور سے لے کر جنوبی پنجاب تک، ہر جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں، اس لیے اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی خوشی کا اظہار کیسے کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو پھر وہی ہونی چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے کہ جس نے یہ سرزمین ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر عطا کی تھی ہمیں، تو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں میں 3 باتیں فرمائیں۔ نماز پڑھو یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ نماز پڑھنا ایک سمبل بھی ہے، ایک علامت بھی ہے، ایک مجاز کی صورت میں ایک پیغام بھی ہے۔ نماز کا معنی صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کا معنی سر جھکا دینا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ جس کو اللہ نے حلال کہا تو ہمیں کہنا ہے کہ یہ حلال ہے، اور جسے اللہ کہے کہ یہ حرام ہے اس سے کہہ دینا ہے کہ ہاں اے اللہ یہ حرام ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ہے قربانی، فصلی لربک وانحر۔ نحر کی صورت میں جو قربانیاں جانوروں کی ہم دیا کرتے ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے اپنی گردن کٹوا کے یہ نحر کا عمل مکمل کیا تھا۔ لیکن سامعین گرامی، اب یہ نحر ایک دوسرے انداز میں پھر دوبارہ، یہ قربانی کا عمل پھر دوبارہ سے
شروع ہونے والا ہے، اور جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ پہلی قربانی تو تھی یہ وطن حاصل کرنے کے لیے، لیکن دوسری قربانی ہمیں کرنا پڑے گی اس ملک کو بچانے کے لیے، اور جب تک ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی صورت میں بھی اس ملک کو بچایا نہیں جا سکتا۔ محض نعروں سے اور تمناؤں سے اور آرزوؤں سے نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کام کیا ہے اور نہ کبھی قوموں کی تقدیر بدلی ہے، یہ اس کی سنت ہی نہیں ہے۔ جس کے لیے قربانیاں دی گئیں اور جس کے لیے قربانیاں دی جاتی رہیں گی، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یہ قربانی تو مجھے اور آپ کو سب کو کرنی ہے۔ اس قربانی کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے، میں اپنی ذات سے کرتا ہوں، آپ اپنی ذات سے کیجئے۔ سب سے پہلے ہر اس بری خواہش کی قربانی کرنے کا عزم کیجئے جو میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مال کمانے کے لیے بری آرزو، عہدہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ، ترقی پانے کے لیے جو ہے وہ غلط طریقہ، یہ جو انسانوں کے اندر خواہشات ہیں، اور جس میں پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں مبتلا نہ ہو۔ بہت ہی شاذ انفرادی کچھ مثالیں آپ کو مل جائیں گی ہر ادارے میں کہ جناب ہمارے ادارے میں یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کبھی غلط سفارش نہیں کروائی، یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، جائزہ لیجئے، پاکستان کا کون سا ایسا ادارہ ہے جو قانون کے مطابق کام کر رہا ہے؟ کون سے ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر غلط سفارشیں، قانون کی خلاف ورزیاں، رشوتیں، جھوٹ، بے ایمانیاں، کرپشن نہیں چل رہی اور سسٹم پورا کا پورا اسی طریقے سے خرابی کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ اس لیے سامعین گرامی، آج کے دور میں پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانی کرنی ہے وہ اپنی ذات سے اس کا آغاز کیجئے کہ اگر میں مال کمانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کر رہا تھا تو میں اپنے اس ارادے کو قربان کر دوں، اپنی اس نیت کو قربان کر دوں، اور اپنے اللہ سے وعدہ کروں کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اس کام سے آغاز کرتے ہیں، اس کام سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے چند دنوں کے اندر اندر ہماری کایا پلٹتے ہیں۔ لیکن اگر کاروبار اسی انداز میں چلتا رہے، دفتر اسی انداز میں چلتے رہیں، معاملات اسی انداز میں چلتے رہیں، کرپشن مسلسل اسی انداز میں چلتی رہے، ہماری بدنیتیں اسی طرح چلتی رہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچا لے گا اور ہمارے ملک کا مستقبل اور آنے والا کل روشن اور تابناک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی قربانی تو یہ ہے۔ دوسری قربانی کچھ اداروں کو خصوصی طور پر دینی ہے، اور میں نے اور آپ نے، عوام نے ان اداروں کو سپورٹ کرنا ہے۔ وہ یہ کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی فرد ہو، اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی علاقے سے ہو، جو مجرم ہے اس مجرم کو معاف نہ کیا جائے، اس مجرم کو معاف نہ کیا جائے۔ جب تک مجرموں کو معاف کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اس ملک کو سنبھالا نہیں جا سکتا، یہ مسلسل زوال پذیر رہے گا اور ترقی کی کوئی امید کی کرن نہیں چمک سکتی جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے دونوں طریقوں سے کام چلتے ہیں۔ ادارے بعض اوقات سست پڑ جائیں تو عوام کا شور، عوام کا احتجاج، عوام کی آواز وہ انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہاں ہمیں مجرموں کو آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجرم، اسی وجہ سے میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ وہ مجرم کسی قوم سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی علاقے سے ہو اور کسی ادارے سے ہو، کسی ادارے سے ہو، مجرم مجرم ہوا کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بتایا ہے، اور سب سے بڑے منصف، سب سے بڑے قائد اور لیڈر جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ اصول ہمیں عطا کر دیا تھا۔ کتنی مرتبہ ہم یہ اصول پڑھ چکے، دہرا چکے، جانتے ہیں سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بعد پھر مزید گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مجھے میرے رب کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی
تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا۔ کیا اس کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ فلاں ادارے کا بندہ چوری کر لے تو اس کو تو بچانا ہے؟ یار اپنے ادارے کا بندہ ہے نا، کیا کریں؟ میری جماعت کا بندہ ہے، اس کو تو مجھے بچانا ہے نا، تو میں تو اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنی جماعت کے چوروں کو بچاؤ اور دوسری جماعت کے چوروں کے بارے میں شور کرو، ممکن نہیں ہو سکتا کہ حالات بدل جائیں۔ اپنے ادارے کے کرپٹ لوگوں کو بچاؤ اور دوسرے ادارے کے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو سزا کے لیے شور مچاؤ، ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر خود بے انصافی کرو اور لوگوں کے درمیان میں کہو کہ ہم انصاف قائم کرنے والے ہیں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولو اور لوگوں سے کہو کہ جھوٹ مت بولا کرو، ممکن نہیں ہو سکتا کہ حالات بدل جائیں۔ دکان پر بیٹھ کر خیانت کرو، مال غلط بیچو اور مال غلط خریدو اور لوگوں سے کہو کہ لوگ ہمیں دھوکہ کیوں دیتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ مسلسل قانون فطرت ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکرانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کرو۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ میرے بندے آنے والے زمانوں میں غلطیاں کریں گے اور مجھے یہ راستہ ان کو بتانا چاہیے کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ استغفار کرو، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور پھر جس نے بھی کوئی سزا پانی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بعد کے آنے والے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، پیش کرتے رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، یا کم از کم جس کے بارے میں پیش کرنے والا معاملہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو شاذ کبھی لاکھوں میں کوئی ایک کر سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ جس کا جرم واضح ہو چکا، جس کا جرم واضح ہو چکا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ عمر بن خطاب کی ایک مثال دے کے بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے 10 سال تک حکومت کی، اور قیامت تک مجھے یقین ہے کہ عمر بن خطاب سے بہتر حکومت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مجھے یقین ہے، بہت ساری تاریخوں کا مطالعہ کیا ہے، مختلف قوموں کا مطالعہ کیا ہے، مختلف لیڈرز کا مطالعہ کیا ہے، عمر بن خطاب جیسی حکومت کی مثال قائم کرنا مشکل ہے۔ ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ کسی بھی علاقے میں کسی والی کو مقرر کرتے کہ تم وہاں کے گورنر، تم وہاں کے والی بنا کے بھیجے گئے ہو۔ والی کو وہاں پر بھیجا جاتا تو بھیجنے سے پہلے جو بھی اس کا مال، اس کی جائیداد ہے، حساب لگا دیا جاتا کہ اس کے پاس کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ ہیں، گھر میں کتنا مال ہے، اس کی بود و باش، اس کی رہائش، اس کا طرز زندگی کیسا ہے۔ اور پھر والی بن گیا فلاں علاقے میں، کوئی شام، کوئی عراق، کوئی یمن چلا گیا، چھوڑا نہیں۔ ہر سال باقاعدہ ان والیوں کو بلایا جاتا اور یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ تو پوچھا ہی جاتا تھا، لیکن ایک سوال دوسرے لوگوں سے یہ کیا جاتا تھا کہ اس والی کا دیکھو مال و متاع کتنا بڑا ہے، اس کے مال و متاع میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنے گھوڑے اور ہو گئے ہیں، اس کے کتنے اونٹ اور ہو گئے ہیں، مکان کتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کا مال پیسہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ پوچھا کرتے جناب یہ پیسہ جو تمہارے پاس اضافی ہوا ہے اس کا سورس بتاؤ، کہاں سے حاصل کیا تم نے۔ آسان ترین طریقہ کسی بھی فرد کی جائیداد کو دیکھ کر سوال کیا جانا چاہیے کہ جناب آپ نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا ہے، کیا سورس ہے تمہارا، اس کے لیے بتاؤ۔ اس سے آسان طریقہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ اور جب واضح ہو جائے کہ اس نے کرپشن سے یہ مال کمایا ہے تو پھر سزا نہ دی جائے تو پیغام لوگوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ انڈائریکٹلی پیغام گویا کہ یہ دیا جا رہا ہے چلو تم بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کماؤ کہ لوگ تم سے سوال نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے یہ جملہ میں نے کئی بار آپ کی خدمت پہ پیش کیا، دکھ کی وجہ سے پیش کیا، تعلیم کی غرض سے نہیں، کہ ہمارے ملک کی تاریخ یہ بن گئی ہے کہ جو ارب کی کرپشن کرتا ہے، 1 بلین کی کرپشن کرتا ہے، لوگ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، منصب عطا کرتے ہیں، وزارت مل جاتی ہے،
اور جو 5,000 کی کرپشن کرتا ہے سرے بازار برہنہ کر کے اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کرپشن کرنی ہے تو 10-15 ہزار کی نہ کرو، بڑی کرپشن کرو تاکہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی ملے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ جشن آزادی حقیقت میں اس روز منایا جائے گا کہ جب کرپٹ لوگوں کو سب کے سامنے سزا ملے گی اور پھر ملک یہ بچ جائے گا، اور اس روز یہ جشن آزادی منانے کا حق ہوگا کہ جب میں اپنی ذات سے آغاز کروں گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اور کوئی شخص مجھے بتائے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے تو میں اس کا شکر گزار ہو جاؤں کہ تو نے تو میرا دنیا میں بھی بھلا کر دیا اور میری آخرت کو بھی بچا لیا، مجھے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ وطن عزیز جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن اس نعمت کو بچانے کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں اندر ہی سے کرنا ہے۔ آسمان سے فرشتے خود بخود زمین کے حالات بدلنے کے لیے نہیں آیا کرتے، پہلے زمین پر رہنے والے لوگ ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ کو بھی کہ جہاں جہاں کوئی خرابی ہو رہی ہے ہم کم از کم اس کو دور کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔